سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے محسن انسانیت، سرور کائنات، مونس بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کسبراں میں درود و سلام کو نذران عقیدت پیش کریں۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها، صلوا علی الصدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین۔ آج کی بہت ہی خوبصورت اور حسین یہ بزم اور اس کے سرپرست اعلیٰ اور صدر محترم صاحب سجادہ حضرت امام میاں صاحب قبلہ، ہمارے بورڈ کے بہت ہی معزز رکن اور ہمارے لیے قابل عزت و احترام حضرت صاحب سجادہ کے صاحبزادے محترم دیان نظامی صاحب ایڈوکیٹ، جو ہمارے ساتھ ہر وقت ملی، دینی، سماجی اور مذہبی کاموں میں شریک رہتے ہیں، آج ان کی بے پناہ خواہش پر ہم لوگوں نے یہاں پر جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا، اور یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو بدایوں شریف کی ایسی بارگاہ میں حاضر ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کے نذران عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا، جس کے لیے ہم اپنی خوش نصیبی پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ یہ بارگاہ بھی ہندوستان کی نہیں بلکہ دنیا کی بہت بڑی درگاہ اور بارگاہ ہے۔ ہم اہل بدایوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بڑا مسرت اور خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور ہمیں روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے جب ملک میں ہم کسی بھی حصے میں جاتے ہیں تو ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی ہمارے اہل اللہ اور ہمارے بزرگوں اور مدینۃ الاولیاء میں آرام فرما ان صالحین سے ہوتی ہے جو اس زیر زمین یہاں پر آرام فرما۔ بے شک سید احمد بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی گود میں ایک ایسی ہستی نے جنم لے کر پرورش پائی کہ جس کو حضرت محبوب الہی کے نام سے ساری دنیا جانتی اور جس ذات کی روحانیت کا فیض پوری دنیا میں عام ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت بڑے چھوٹے سرکار اعلیٰ حضرت تاج الفضول مولانا عبد القادر صاحب بدایونی اور دیگر تمام اہل اللہ جو یہاں آرام فرما ہے، ان سب کے فیض سے ہم لوگ شب و روز مستفید ہوتے ہیں۔ آج کی یہ محفل بھی الحمدللہ اسی استفادے اور جو ہے فیض حاصل کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ان بزرگوں کے طفیل میں ہمارے اور آپ کے اوپر ایسا کرم فرمائے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں اور ہماری دنیا و آخرت دونوں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور کیسا رحمت بنا کے مبعوث فرمایا کہ جو رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، اور آپ کی مقدس حیات اور آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اور آپ کی ذات اقدس سے ادا ہونے والا ایک ایک فعل اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ یہ روایت ملتی ہے جو عام ہے، جو سب جانتے ہیں کہ فارس کا جو آتش کدہ تھا
اللہ کے رسول کی ولادت کے وقت اس کی آگ بجھ گئی۔ جب اس کی آگ بجھ گئی تو یہ آپ کی آمد کا بین ثبوت ہے کہ آپ جب تشریف لائے تو رحمت بن کر کے آئے، کیونکہ آگ جبھی بجھ سکتی ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ کی سبحان آمد کے وقت وہاں کی آگ بجھ گئی اور اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے۔ جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی زندگی کا جو ایک ایک لمحہ اور آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا ہے، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق، اللہ کے رسول کے اعمال، اللہ کے رسول کے فرمان، اللہ کے رسول کے ارشادات، اللہ کے رسول کے ملفوظات، اللہ کے رسول کا چلنا پھرنا سونا جاگنا، ہر چیز میں رحمت ہی رحمت تھی۔ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک جنازے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص پیچھے سے آیا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈالی، اور چادر ڈالنے کے بعد زور سے امیٹھا، اتنا امیٹھا کہ یہ کتابوں سے سیرت کی پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اے محمد ابن عبداللہ، آپ کو جو میں نے کھجوریں قرض لی تھی، آپ نے آج تک میری وہ کھجوریں واپس نہیں کی ہیں، آپ میری کھجوریں واپس کر دیجیے۔ تمام صحابہ شریک تھے، انہیں دیکھ کر بڑا جلال اور غصہ آیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور چاہا کہ اس کو نپٹایا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے بے ادبی اور گستاخی کا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کی میرے اوپر قرض تھی، یہ کھجوریں اس کو واپس کر دو۔ جب حضرت عمر آگے بڑھے تو آواز دے کر سرکار نے پھر فرمایا کہ اے عمر، اس کو اتنی کھجوریں اور دے دینا، جتنی کھجوریں اس کی تھی اس سے زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹ دیا تھا۔ جب وہ گئے تو حضرت عمر نے وہ کھجوریں دی، اور کھجوریں دینے کے بعد ان کھجوروں سے کچھ زیادہ اور کھجوریں دی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے یہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جتنی کھجوریں مجھ پر قرض ہے وہ میں تمہیں دے دوں، اور اس سے زیادہ بھی میں تمہیں دے دوں۔ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول سے حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حکم کے مطابق وہ کھجوریں اس کو دے دی، میں نے کچھ زیادہ بھی دے دی آپ کے حکم کے مطابق۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ اے عمر، تمہیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے تھی، اس کا قرضہ میرے اوپر تھا، اس نے اپنے قرضے کا مجھ سے مطالبہ کیا بھری محفل میں، وہ اس کا حق تھا، اور تم نے جو ڈانٹا وہ تمہاری غلطی تھی، اس لیے تمہاری ڈانٹنے کی وجہ سے میں نے اس کو کھجوریں زیادہ دلوائیں، تاکہ اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا وہ اس کا مطالبہ پورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی کوئی ذات دنیا میں اللہ کے رسول کی رحمت بھری ذات اللہ کے رسول کی دنیا میں تشریف نہیں لائی جو اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بتاتا ہے کہ آپ کی پوری تعلیم رحمت بھری تھی۔ ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچے کو پکڑ لیا اور وہ لے کر کے آئے، وہ چڑیا سر پہ منڈلانے لگی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو فرمایا کہ اس کے بچے کو کون لے گیا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں پکڑ کے لے آیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رکھ کر کے آؤ، تم کیوں اس کا بچہ لے کر کے چلے آئے؟ ایک باغ سے گزرے اللہ کے رسول، ایک اونٹ دیکھ کر کے رونے لگا۔ آپ قریب گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے مالک کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہا کیا تم اسے کھانا نہیں دیتے ہو؟ یہ بھوکا رہتا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے کام زیادہ لینے کی اور بھوکا رہنے کی مجھ سے شکایت کی۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جو جانوروں کی بولی کو سمجھا کرتا تھا۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو پرندوں کی تکلیف کو سمجھا کرتا تھا۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو پرندوں چرندوں کی تکلیفوں کو محسوس کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے میں جا کر کے بیٹھ گئے، بھوکے تھے، فاقے سے تھے، اور خیال کیا کہ کوئی مجھے اللہ کا بندہ مل جائے تو میں اس سے یہ جو ہے مطالبہ کروں کہ مجھے کھانا کھلا دے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، ایک راہ میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لا رہے، کھڑے ہوئے اور سلام کیا، اور چاہا کہ یہ میری خواہش کو، میری اس پریشانی کو سمجھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سلام کا جواب دیا، آگے تشریف لے گئے۔ آپ پھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اتنی دیر میں حضرت عمر تشریف لائے، پھر وہ کھڑے ہوئے اور خیال کیا کہ شاید اب میری اس فاقہ کشی کو، میری اس بھوک کی شدت کو حضرت عمر محسوس کر لیں گے۔ آپ نے کھڑے ہو کے سلام کیا، حضرت عمر نے بھی وعلیکم السلام کہا، اور وہ بھی آگے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نگاہ پڑی کہ اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، آپ نے سلام کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ تم۔
ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لیا، گھر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا بی بی فاطمہ کچھ گھر میں ہے کھانے کے لیے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی ہدیے کے طور پر ایک شخص دودھ کا پیالہ دے گیا ہے، کہا کہ لاؤ۔ جب وہ دودھ کا پیالہ آیا تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ کم سے کم 70 لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، ایک تو میں بھوک کی شدت کا مارا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق میری بات کو محسوس نہیں کر سکے، حضرت عمر نے محسوس نہیں کیا، سرکار مجھے اپنے ساتھ لے آئے، گھر میں دودھ کا ایک پیالہ، اور اس پیالے میں بھی حضور نے فرما دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ 70 لوگ، ایک دودھ کا پیالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ گئے، اب اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ اب اصحاب صفہ آ کر بیٹھ گئے، سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ دودھ پلانا شروع کرو۔ نمبر ابو ہریرہ کا اب بھی نہیں آیا، حضرت ابو ہریرہ نے دودھ کا پیالہ لیا، پلانا شروع کیا، ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، دودھ تھا کہ ختم ہی ہونے میں نہیں آتا تھا۔ ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، 70 لوگوں نے اس پیالے سے دودھ پی لیا، اور دودھ پینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے ابو ہریرہ کی طرف حضور نے دیکھا اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا خیال ہے؟ ابو ہریرہ مسکرائے، کہا ابو ہریرہ تم دودھ پینا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پینا شروع کیا، ایک بار پیا، حضور نے فرمایا پھر پیو، آپ نے دوبارہ پیا، کہا اور پیو، آپ نے تیسرا پیا، 3 مرتبہ دودھ پیا، جب شکم سیر ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے نوش نہیں فرمایا، آپ نے لیا، اور اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ آپ نے نوش فرمایا، دودھ ختم ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان سرکار کا معجزہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا سرکار کا معجزہ جو میں نے آپ کو سنایا احادیث مبارکہ سے۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، ایک پیالے سے سمندر بن جاتا، ایک پیالے سے دریا بہہ جاتے، ایک پیالے سے ندیاں بہ جاتی دودھ کی، جو چاہتے سرکار ان کا مولا اس میں برکت عطا فرما دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی راستے میں بھوک کی شدت سے بے چین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے، ہمارا رسول وہ رسول ہے، اللہ کا محبوب وہ محبوب ہے، وہ رحمت للعالمین ہے کہ جب وہ راستے سے گزرتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کی پیشانی پر نگاہ ڈال کر بھوک کی شدت کو اس کو محسوس کر لیتا۔ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ دنیا کے لوگوں، اللہ کے رسول کے ماننے والے لوگوں، تمہیں محسوس کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ بھوکا نہ رہ جائے، تمہارے ساتھ کوئی بغیر کھانے کے نہ رہ جائے، تمہارے ساتھ کوئی رات کو بھوکا نہ سو جائے۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول کی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ مومن مکمل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے۔ پڑوسی کون ہو، پڑوسی کیا ہو، پڑوسی غیر ہو، پڑوسی اپنا ہو، پڑوسی اس مذہب کا ہو، پڑوسی اس برادری کا ہو، کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ پڑوسی اگر رات کو بھوکا سو گیا تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر ہم جشن مناتے ہیں، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی گمراہی کہتا ہے، کوئی اعتراض کہتا ہے۔ آج کل یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل نام کی چیز ہے، اس پر بہت سے لوگ لیٹے لیٹے گھروں پہ بیٹھے بیٹھے اس طرح کی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، انگلی چلاتے رہتے ہیں۔ میں ان اپنے تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر اس پر اعتراض کیا ہے کہ تم کس کا جشن منا رہے ہو؟ دنیا میں نہ معلوم 15 اگست یہاں منائی جاتی ہے، 2 اکتوبر یہاں منائی جاتی ہے، 26 جنوری یہاں منائی جاتی ہے، جو ہے وہ بچوں کا ڈے یہاں منایا جاتا ہے، عورتوں کا دن یہاں منایا جاتا ہے، مزدوروں کا ڈے یہاں منایا جاتا ہے، ٹیچرز ڈے یہاں منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں نہ معلوم کیا کیا منایا جاتا ہے، اور سب کچھ مناتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کا یوم ولادت منانے کا وقت آتا ہے، لوگوں کو نہ معلوم کون سی چیز ہے جو نوچنا شروع کر دیتی ہے، کون سی چیز ہے جو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے تم سارے ڈے منا سکتے ہو، سارے یوم منا سکتے ہو، یہ تو وہ دن ہے، یہ تو وہ یوم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں، صرف یہ دن تمہارے منانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دن تو کائنات میں رہنے والے ہر شخص کے منانے کا دن ہے۔ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو آنے والا رسول صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہے، صرف مکے کا رسول نہیں ہے، صرف عرب کا رسول نہیں ہے، صرف ایشیا کا رسول نہیں ہے، صرف یورپ کا رسول نہیں ہے، صرف افریقہ
خلقہ کا رسول نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا رسول ہے اور قیامت تک کے لیے آنے والا آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ اگر انسانوں کے سوال کھڑا کرتا ہوں، فیضان چھوٹے بڑے سرکار، فیضان نظام الدین اولیاء، نعرہ تکبیر۔ اب میں سوال کھڑا کرتا ہوں یہاں سے کہ اگر ہم اس طریقے سے انسانی سماج کو بانٹتے ہیں تو انسانوں کا کون سا گروہ ہے جو اللہ کے رسول کی رحمت سے محروم ہے؟ اللہ کے رسول جنگ خندق میں تشریف فرما ہے، اپنے ہاتھ سے کدال لے کر کے خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے تو جانثار صحابی ہیں، آپ کو خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیوں ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ یہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن خندق سے، کدال سے خندق کھودتا ہے اللہ کا رسول، کیوں؟ اس لیے کہ اندازہ کرنا چاہتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ جب وہ خندق کھودتا ہے اللہ کا رسول، اس کے بعد ارشاد فرما دیتا ہے کہ اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا رحمت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول مزدوروں کے لیے، خواتین کے لیے اللہ کے رسول رحمت، بچیوں کے لیے اللہ کے رسول رحمت۔ ارشاد فرمایا جس کے 2 بچی ہوں، جس کے 3 بچی ہوں، اگر وہ ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کو ہم تو عورتوں کے مقام کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کرنے کے بعد قیامت تک کے آنے والی تمام بیواؤں کے سروں پہ عزت کا تاج رکھ دیا، اور جب تک حضرت خدیجہ گھر میں رہی اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اسی بیوہ حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ کہاں ہیں دنیا کی بیوائیں؟ اس سے بڑا بیواؤں کے اوپر احسان کرنے والا دنیا میں کون آیا؟ بتاؤ کہ 12 ربیع الاول کا آنے والا رسول کہاں ہے؟ جاہل لوگ جو نہیں پڑھتے، کس نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین؟ کس نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے لحد تک قرآن جو ہے تعلیم حاصل کرو؟ کس نے فرمایا کہ مرد عورت دونوں پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ کہاں ہیں بغیر پڑھے لکھے لوگ؟ تمہارے لیے بھی وہ رسول رحمت بن کے آیا اور اس نے کہا کہ بغیر پڑھے لکھے رہو گے تو تم عزت کے ساتھ دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ تو میں یہ بات جو آپ سے لمبی چوڑی تقریر نہ کر کے کہتا ہوں، آپ سب کہا کرو اور بلند آواز سے کہا کرو کہ اے لوگوں، آج 12 ربیع الاول کو آنے والے رسول کی ولادت صرف مسلمانوں تمہیں مبارک نہ ہو، ساری کائنات کو مبارک ہو، اور اس کو یوں کہا کرو کہ اے مزدوروں رسول کی آمد تمہیں مبارک ہو، سبحان اللہ، اے عورتوں رسول کی آمد تمہیں مبارک ہو، اے یتیموں رسول کی آمد تمہیں مبارک ہو، اے بیواؤں رسول کی آمد تمہیں مبارک ہو، اے کسانوں رسول کی آمد تمہیں مبارک ہو، اے سربراہوں رسول کی آمد تمہیں مبارک ہو، اے دنیا میں حکمرانی کرنے والوں رسول کی آمد تمہیں مبارک ہو، مریضوں تمہیں مبارک ہو، غریبوں تمہیں مبارک ہو۔ ایسا اصول غریبوں کے درمیان دے کے گیا ہے دنیا میں کوئی دوسرا اصول کہ جس نے تمام تر اونچ نیچ کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دیا ہو، اور خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرما دیا ہو کہ آج تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ حضرت آدم ایک ہے۔ آج نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی تفاخر ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر تفاخر ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے۔ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آج میں نے زمانے جاہلیت کے تمام تر روایات کو اپنے پیروں کے نیچے چل دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صرف اسی کا مرتبہ بڑا ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو نیک ہوگا، جو دیانتدار ہوگا، جو ایمان والا ہوگا۔ ایسا اصول دنیا کا دیا۔ آج دنیا ترس رہی ہے برابری کے لیے، مساوات کے لیے، اخوت کے لیے۔ آپ اگر روزانہ دیکھو مسجد میں جا کر کے تو مسجد کی نماز اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جہاں کبھی کبھی کسی ایک غریب کا، ایک بیمار کا، ایک کمزور کا، ایک سماج کے سب سے زیادہ اس نیچے طبقے کے آدمی کا جس کو دنیا نیچے طبقے کا سمجھ کر کے اسے حقیر سمجھتی ہے، خدا نہ کرے اللہ کا بندہ کوئی حقیر نہیں ہوتا، اس کا جہاں قدم ہوتے ہیں وہاں کبھی کبھی سربراہ مملکت کا سر ہوا کرتا ہے۔ ایسی مساوات ہے کئی دنیا میں۔ آپ تصور تو کیجئے، اللہ کے رسول جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو اپنے کاندھے پر، ایک کاندھے پر حضرت حسنین کریمین کو بٹھا لیتے تھے اور ایک کاندھے پر اسامہ بن زید کو بٹھا لیا کرتے تھے، اور دونوں
بچوں کو لے کر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے. ایک غلام کا بیٹا تھا, ایک نبی کا بیٹا, ایک نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا. کیا مساوات ہے. آخر ایسا کیوں کرتے تھے؟ مدینے کی گلیوں میں رسول گزر رہے, امام الانبیاء گزر رہے, محسن کائنات گزر رہے, اللہ کا محبوب گزر رہا ہے, صاحب نزول قرآن گزر رہا ہے, اور اس کے کاندھے پر کون ہے؟ ایک کاندھے پر اسامہ بن زید اور دوسرے کاندھے پر حسنین کریمین. یا رسول اللہ, دنیا کو کیا میسج دینا چاہتی ہے آپ کی ذات؟ کیا پیغام دینا چاہتی ہے آپ کی ذات؟ تو آواز آئے گی کہ پیغام یہ ہے کہ نگاہ نبوت انسانیت کے پیمانے کے اوپر نبی کی بیٹی کا بیٹا اور غلام کا بیٹا دونوں برابر ہیں. یہی پیغام ہے دنیا. کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی, یہ صرف کریکٹر اور کردار کے نام پر ہو سکتی. ہم نے دنیا کو یہ پیغام نہیں دیا. ہم نے دنیا کو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم نے نہیں پہنچایا. ہمیں جشن ولادت زور شور سے منانا چاہیے اور اللہ کے رسول کے پیغامات اور آپ کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے جشن میں, کیا ہوا ابھی یہاں پر جلوس نکالتے ہیں آپ, کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ درود پڑھا جاتا ہے, سلام پڑھا جاتا ہے, نعت پڑھی جاتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, تقریریں ہوتی ہیں اور اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے, اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے, کلمہ بلند ہوتا ہے, اللہ کی تکبیر بلند ہوتی ہے. یہی تو سب ہوتا ہے. اس پر کون سا سوال کھڑا ہو گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے؟ ارے ذکر کرنا غلط ہے, سلام پڑھنا غلط ہے, درود پڑھنا غلط ہے, نعت پڑھنا غلط ہے, قرآن پڑھنا غلط ہے, اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا غلط ہے. اگر یہ سب چیز غلط ہے تو دنیا بتائے ہمیں, ہم اسے سوچیں کہ یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ باتیں غیر مناسب ہوتی ہیں. اس قسم کے اعتراضات ہمیں نہیں سننا چاہیے. البتہ مجھ جیسا آدمی ضرور کہتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ ہماری یہ تمام چیزیں میسج فل ضرور ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ مناتے وقت اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کرتے وقت ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کے رسول کا پسندیدہ نہ ہو, جو اللہ کے رسول جس کو قبول نہ کرے, جو شریعت کے امور کے خلاف ہو, شریعت کے احکام کے خلاف ہو. ان کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں پورا میسج یہ دینا چاہیے, شریعت اسلام کی ہم پابندی کا اعلان بھی کرتے ہیں, ہم عزم کرتے ہیں, ہم آج عہد کرتے ہیں. ہمارے بچے اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے. اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہاتھ پیر جوڑ کے ان کو منا لیں گے. اگر ہم رشوت لیتے ہیں تو رشوت لینا چھوڑ دیں گے. اگر ہم دین کا کوئی کام نہیں کرتے تو آج سے ہم دین کا کام کرنا شروع کر دیں گے. ہم اللہ کے رسول کی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے. میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں کہتا ہوں صرف اتنی ہی بات, ایک حدیث کو اگر آگے بڑھاؤ اور ایک ہی حدیث لے کر کے ہم ربیع الاول کے دن آگے بڑھ جائیں. مثال کے طور پر ایک حدیث جس میں سارے لوگوں کی تعلیم کے لیے سب کچھ موجود ہے, تم زمین والوں پر رحم کرو, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ کے رسول اس بڑھتی ہوئی ظلم کی دنیا میں اللہ کے رسول کا یہ میسج کتنا بڑا میسج ہے. کتنا ظلم دنیا میں بڑھ رہا ہے. ہم اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو عام کر دیں, ہم اللہ کے رسول کی اس حدیث کو عام کر دیں کہ بچوں کو پڑھاؤ. سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مدرسوں اور اسکولوں میں بھیجو. تمہارے بچے زیادہ سے زیادہ پڑھیں, نہیں پڑھیں گے تو ان کی ساری دنیا تاریک ہو جائے گی. اللہ کے رسول کے فرمان پہ ہم عمل کریں, اپنے پیٹ سے پتھر باندھیں لیکن بچوں کو پڑھائیں, کسی حالت میں بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں, تعلیم یافتہ بنائیں. اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا ہے. ہم اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل نہیں کر رہے, ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے, تو جشن منانے کے ساتھ ساتھ خوب خوشی کے ساتھ تمام مسلمانوں کے اور تمام لوگوں کے چہروں پر تبسم ہو, مسرت ہو, خوشیوں کا ماحول ہو. اس کے بعد ہم یہ عزم بھی کریں کہ ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے مومن اور مسلمان بندے بنیں گے. ہم اللہ کے رسول کے سچے غلام بنیں گے. ہماری نسبت غلامی اعمال کے لحاظ سے مضبوط ہوگی. ہماری نسبت غلامی اللہ کے رسول کے فرامین پہ عمل کرنے کے مطابق مضبوط ہوگی. ہماری نسبت غلامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہمارے عمل سے ہوگا. یاد رکھیے, آخری بات کہتا ہوں میں آپ سے, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی قوم کو
اس کی آئیڈیالوجی سے، اس کے عمل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ سمجھی آپ نے میری بات؟ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ ہم کوئی بھی کام اگر غلط کرتے ہیں تو معلوم ہے دنیا کیا کہتی ہے، شاید یہ جس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں یا تو وہ یہ جانتے نہیں ہیں یا ان کو سکھایا یہ۔ غیر ہمیں دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، ہمارے عمل کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو فلسفہ حیات ہے، جو نظریہ حیات ہے، وہ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو جو ہمارا عمل ہوگا وہ سمجھے گا کہ یہ ان کا عمل ہے جو انہیں بتایا گیا۔ جیسے کہ شریف گھر کا بچہ، پڑھے لکھے گھر کا بچہ پہلی نظر میں پہچانا جاتا ہے۔ وہ سلام کرے گا، تہذیب سے کھڑا ہوگا، آہستہ بولے گا، کھڑا ہو جائے گا، ادب کرے گا، سمجھ میں آ جائے گا اس کو وراثت میں کچھ ملا ہے، یہ شریف باپ کا بیٹا ہے، یہ اچھے گھر کا بیٹا ہے، اس کو سارے آداب آتے ہیں زندگی کے، یہ سب جانتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ملا، یہ خالی ہے، شاید اس کا جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو کچھ سکھایا نہیں، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ خالی ہے بالکل۔ اسی طرح سے ہمارے عمل کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس نظریہ حیات کو فالو کر رہے ہیں شاید وہ ہمیں کچھ سکھاتا نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی تو سب کو نہیں اپنایا، ہم نے اسے فالو نہیں کیا، ہم اللہ کے رسول کے دامن کو عملی طور پر مضبوطی سے نہیں پکڑتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک نقطے پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو کیا لاجواب سرکار کی زندگی ہے۔ آج اس دنیا کو سرکار کے دامن کے سائے میں آنے کے لیے سارے مسائل کا حل اللہ کے رسول کی مقدس حیات میں اور آپ کے دامن کے سائے میں دنیا کے لیے موجود ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھیے، دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار کیا۔ میرے لفظ پہ غور کریے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو نبوت 40 سال میں ملی، ایک عقیدہ یہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت سرکار نے نبوت کا اعلان کیا، نبی تو سرکار پہلے دن سے تھے، اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، اور 40 سال مکے میں ان سخت ترین لوگوں کے درمیان میں رہے کہ جن کی شدت آج بھی کبھی کبھی دکھائی دیتی ہے۔ جب آپ وہاں پر ملاقات کریں کسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے ان کے بیچ جب دین کا پرچم بلند کیا ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ آپ بتائیے، راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر مارے، گھر سے نکالا، مکے سے جانے پر مجبور کر دیا اللہ کے رسول کو، لیکن وہیں سے دین پھیلا۔ اور 40 سال میں اظہار نبوت کے بعد کتنے سال ملے سرکار کی جو زندگی پردہ فرمانے سے پہلے کی ہے وہ صرف 63 سال ہے، 63 سال، 23 سال ملے۔ اور اس 23 سال میں بھی جو 10 سال ہے، 12 سال نہایت ہی سنگین ہے، نہایت مقابلے کے، بہت تکلیف کے ہیں، ساری جنگیں ہوئیں، سارے غزوات ہوئے، ساری تکلیفیں برداشت کی، اور کل ملا کے جب ہم حساب لگاتے ہیں تو 10 سے 12 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے اور تبلیغ کرنے کی۔ قلیل مدت ہے یہ، بہت۔ اور کیا ہوا؟ آج پوری دنیا میں سرکار کے نام کا کلمہ پڑا جاتا ہے، کروڑ حال، کوئی دنیا کا خطہ نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کے ماننے والے موجود ہیں۔ سب کچھ کیسے پھیلا، یہ کیسے ہوا؟ اصل بات صرف میں آپ کو بتا دوں، معلوم ہے کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ، اخلاق کریمانہ اور سرکار کی رحمت بڑی تعریف۔ ایسا اخلاق، سرکار گھر میں تشریف فرما ہے، ابو جہل نے گالیاں دی سرکار کو، برا بھلا کہا، بدتمیزی کی۔ ایک لونڈی تھی، اس نے سنا اور جا کر کے حضرت حمزہ سے کہا کہ آج آپ کے بھتیجے کو بہت بدزبانی کی ہے۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بھتیجے کو ابو لہب سے جا کر کے یہ شکایت کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آئے، شکار سے آئے، جب ان کی لونڈی نے کہا کہ میرے بھتیجے کے بارے میں آج اس نے بے ادبی کی ہے، تو وہ بغیر گھر جائے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا تیر کمان لے کے اس کے پاس گئے اور اس سے لڑائی جھگڑا کیا اور کہا تو نے آج میرے بھتیجے کو بدتمیزی کی ہے، بے ادبی کی ہے اور مار پیٹ کی۔
اور اس کے بعد وہ بتانے کے لیے حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد تمہیں معلوم ہے آج میں نے کیا کیا؟ کہ کیا کیا کہ تمہاری شان میں آج گستاخی کی تھی، مجھے میری لونڈی نے بتایا تو میں نے آج جا کے اس کا بدلہ اس سے لے لیا، اور میں نے وہ سب کچھ کہا کہ تم سے اور تمہاری شان میں اس نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول کا جملہ سن لیا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا چچا جان میری خوشی اس میں نہیں ہے کہ آپ نے مجھے دینے والی ساری بری باتوں کا جواب بری باتوں سے دیا، اس میں نہیں ہے میری خوشی تو یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، آپ ایمان لے آئیں، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں، آپ رسالت پر یقین کریں۔ کیسے سرکار نے اسلام کو پھیلایا، کیسا کریمانہ اخلاق تھا اللہ کے رسول کا۔ دنیا میں جب اللہ کے رسول کی مقدس حیات کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے۔ تو آج کی اس محفل کا میسیج یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ مل کر جشن تو خیر ہم مناتے ہی ہیں، مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی ہم بھی منائیں گے، ہماری نسلیں بھی منائیں گے۔ میں نے تو ایک مرتبہ میں اتفاق سے لیبیا میں تھا 2009 میں، تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہاں سنتے رہتے تھے ہم لوگ کہ بھئی یہاں جشن نہیں ہوتا، وہاں جشن نہیں ہوتا، یہاں جشن نہیں ہوتا، اور صرف ہندوستان کے مسلمان زیادہ زور لگاتے ہیں، یہ ولادت کے منانے میں پوری طاقت خرچ کرتے ہیں۔ میں شام کو نکل کے 3-4 دن پہلے 12 ربیع الاول سے چونکہ جانا موریٹانیا تھا، وہاں ہمارا عالمی سطح کا اجلاس تھا عید میلاد النبی کا، جب وہاں کے بازار میں گئے تو زبردست بھیڑ، کاندھے سے کاندھا لگے، اور ہر شخص کے ہاتھ میں ایک قندیل، سب کے ہاتھ میں، ہر شخص قندیل خرید رہا تھا وہاں لیبیا میں۔ جب ہم لوٹے تو میں نے آنے کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ قندیلیں کیوں خرید رہے ہیں یہاں لوگ؟ تو پتہ چلا کہ صاحب یہاں ہر گھر پہ قندیل لگی ہوئی ملے گی 11 تاریخ، ہر گھر پہ قندیل لگی ہوئی، ہر گھر پہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات میں یہاں پر وہ ہو رہا ہوگا پروگرام۔ اور اس کے بعد جب ہم موریٹانیا گئے تو جہاز میں ہمیں 12 کی صبح کو پہنچنا تھا، تو ہماری صبح صادق کا ٹائم ہو گیا جہاز میں، تو تمام 87-88 ممالک کے علماء مشائخ تھے۔ کیا سما تھا وہ، میں کبھی زندگی میں نہیں بھولوں گا کہ اب ایک دم جیسے ہی صبح صادق ہوا تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ صبح صادق کے وقت میں 5 منٹ ہے، لوگ درود و سلام پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم 87-88 ممالک کے لوگ تھے، ایک ساتھ سب نے جہاز میں ہاتھ باندھ کر علماء مشائخ نے جیسے ہی صبح صادق ہوا اور صلاۃ السلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت کو پیش کرنا۔ تو ایسا پوری دنیا میں اب تو مستقل لوگ سمجھ گئے کہ ہمیں یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کو منانا چاہیے، اور پوری دنیا کے ہر طبقے کو مبارکباد دینا چاہیے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو آنے والے رسول سب کے رسول تھے اور سب کے لیے تعلیم، سب کے لیے درس لے۔ اس لیے آج یہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نذران عقیدت پیش کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے پاس بچتا کیا ہے اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ، ان کے عشق کے علاوہ؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، انہی کا دیا کھاتے ہیں، انہی کے نام پر زندہ ہے، انہی کی تعلیمات پر زندہ ہے، اور یہاں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں۔ کیا بغیر ان کے گزارا ہو جائے گا؟ ان کی شفاعت کے بغیر کچھ ہاتھ آ جائے گا؟ کیا آب زمزم پر ہم کیا اس سے آب کوثر پہ ہمیں نصیب ہو جائے گا؟ حوض کوثر پہ چلے جائیں گے؟ کون چلا جائے گا؟ ارے سب کچھ تو اللہ کے رسول کا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنی نسبت غلامی کا اظہار اللہ کے رسول کی ذات سے نہیں کرتے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات سے نہیں، آل رسول سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، ان کا نام لینے والوں سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، وہی رشتہ جوڑ کر کے چلتے ہیں۔ اور وہ جو اعلیٰ حضرت کی اس کا شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گرانا نور۔ ہم تو سب سے عشق اور محبت کرتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا رشتہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط ہونا چاہیے، تعلیمات کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، محبت کے لحاظ سے بھی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ کے رسول ساری دنیا اور کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام ہوگا، فاتحہ ہوگی، اور آپ کے لیے کچھ یہاں پر تبرک بھی ہے، وہ آپ تناول فرما کے پھر یہاں سے جائیے۔